دین وائبز، دین کی آواز۔ اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہے تو قرآن مجید کے ساتھ اپنی محبت کو بڑھائے۔ جتنا قرآن مجید سے محبت بڑھتی جائے گی اتنا اللہ کے ساتھ پر بڑھتا جائے گا، کیونکہ یہ محبوب کا کلام ہے نا، تو محبوب کے کلام کے ساتھ محبت اللہ سے محبت کی دلیل ہے۔ عثمان غنی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، لو بہرت قلوبکم ما شبعتم من کلام ربکم، اگر تمہارے دن پاس ہوتے تو قرآن مجید کی تلاوت سے تمہارا دل کبھی بھی نہ بھرتا۔ دل کیا تھا، میں اور پڑھتا رہوں پڑھتا رہوں۔ جیسے آئس کریم ہوتی ہے نا کہ بچے کھاتے ہیں تو ان کا دل نہیں بھرتا، پیٹ بھر جاتا ہے دل نہیں بھرتا، دل چاہتے ہے اور دل مانگے اور۔ اسی طرح جب دل باغ ہوتا ہے تو قرآن مجید کی تلاوت سے انسان کا دل نہیں بھرتا، دل اور مانگتا ہے اور تلاوت کرے اور تلاوت کرے۔ چنانچہ ایک دن میں ایک قرآن مجید سے پڑھنا ایک عام سی بات ہے۔ بہت سارے اللہ کے بندے آج بھی ہیں جو رمضان مبارک میں ایک دن میں ایک قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ رمضان مبارک میں 70 قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ امام اعظم وہ نہیں پر 63 قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ 2 قرآن مجید تراویح میں پڑھتے تھے، نہیں ایک دن میں ایک رات میں، تو 30 شرب 2 60 قرآن مجید یہ ہو گئے، اور 3 قرآن مجید تراویح میں پڑھتے تھے، تو 63 قرآن مجید امام اعظم پڑھا کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کب سے تقوی قرآن کا ذکر لاتا ہوں کا پوری زندگی کا موضوع تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسے بڑوں کو دیکھا ہے جو ہر ہفتے ایک قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ 7 منزلیں ہیں قرآن مجید کی۔ میں نے ان کے والد صاحب کو دیکھا، وہ قرآن کے حافظ نہیں تھے، نادرہ پڑھتے تھے، مگر قرآن مجید کے ساتھ محبت اتنی تھی کہ ایک منزل روزانہ پڑھتے پڑھتے ہر جمعرات کو ان کا ختم قرآن ہوا کرتا، ہر جمعرات۔ تو لوگوں نے ایسی بھی زندگی گزاری کہ ہر ہفتے میں قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ ہم سال میں بھی ختم نہ کریں، رمضان میں بھی ختم نہ کریں، تو پھر ہم نے دنیا میں آ کے کیا پایا؟ بلکہ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ سفر میں تھا تو انقطاع ہو گیا، جب سو کے اٹھا تو میں نے دیکھا کہ ایک اونٹ ہے اور اونٹ کے اوپر کوئی سوار ہے، تو میں نے اس کے السلام علیکم کہا، اس نے سلام کے جواب میں وعلیکم السلام نہیں کہا، اس سے پڑھا ہوا سلام قول من رب الرحیم، قرآن کی آیت پڑھی۔ میں حیران، پتہ چلا کہ یہ پکی عمر کی عورت ہے اور یہ قرآن مجید کی آیت پڑھ رہی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اماں آپ یہاں کہاں سے آ گئی؟ کہنے لگی وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کو اللہ راستے سے ہٹا دے اس کو کوئی راستہ بتانے والا نہیں ہوتا۔ مطلب یہ کہ میں راستہ بھول کے یہاں آئی، میں سمجھ گیا۔ میں نے کہا آپ گھر سے نکلی کیوں تھی؟ کہنے لگی وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ کرو اللہ کے لیے۔ مقصد یہ تھا کہ میں اب عمرہ کے لیے نکلی تھی اور عمرہ کے سفر کے واپس جا رہی نہیں، راستہ بھول کے یہاں پہنچ گئی۔ میں نے کہا کہ اماں آپ سے جانا کہاں ہے؟ کہنے لگی ادخلوا المصر انشاءاللہ عابدین، مصر کہتے ہیں شہر کو کہ شہر میں جاؤ۔ تو میں سمجھ گیا کہ اماں شہر جانا چاہتی، میں نے بھی شہر جانا تھا۔ میں نے کہا اماں میں آپ کو لے کے چلتا ہوں شہر۔ کہنے لگی ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نیکی کرو گے تو نیکی کا بدلہ اللہ تمہیں عطا فرمائیں۔ میں حیران بھی ہو رہا ہوں اور اونٹ کو لے کے چل رہا ہوں کہ یہ کیسی عورت ہے، میری ہر بات سے جواب میں قرآن کی آیت پڑھتی ہے ویسے جواب نہیں دیتی۔ کہنے لگے کہ راستہ تھوڑا لمبا تھا تو میں نے سوچا میں کچھ اشعار پڑھ ہو گیا تھے، ہم نعت پڑھ لیتے ہیں بتا، تو میں نے کچھ نعت پڑھنی شروع کر دی، اشعار پڑھنے شروع کر دیے۔ تو عورت نے کہا
فقر کہ اقرؤ ما تیسر من القرآن، کہ قرآن اللہ نے تمہارے لیے جتنا آسان کیا ہے وہ قرآن پڑھو، کوئی اور اشعار مت پڑھو، کوئی اور کلام نہ پڑھو، اللہ کا قرآن پڑھو۔ کہنے کہ میں شرمندہ بھی ہوا کہ یہ خاتون مجھے کہہ رہی ہے کہ تم مخلوق کا کلام کیوں پڑھتے ہو، تم اللہ کا کلام پڑھو۔ کہتے ہیں خیر ختم ہو گیا تو ہم شہر پہنچ گئے جہاں باپ نے آج رکتے تھے۔ میں نے پوچھا اماں یہاں آپ کا کوئی ہے رشتہ دار؟ اس نے کہا المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا۔ تو مجھے پتہ چل گیا کہ اس کے بیٹے ہیں یہاں موجود ہو گئے۔ میں نے پوچھا اماں آپ کے بیٹوں کے نام کیا ہیں؟ کہنے لگی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ 3 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا ابراہیم، ایک کا نام تھا اسماعیل اور ایک کا نام تھا اسحاق۔ کہنے لگے میں نے اونچی آواز لگائی ابراہیم ابراہیم اسماعیل اسحاق۔ تو 3 بڑے خوبصورت نوجوان، نیکی ان کے چہرے پہ نظر آتی تھی۔ وہ آگے اور اپنی والدہ کو آ کے ملے اور کہنے لگے ہم تو بڑا پریشان تھے، اماں آپ کہاں گم ہو گئی، شکر ہے کہ آپ ہمیں مل گئی۔ اب ماں نے جو ہے اپنے بچوں کو اشارہ کیا کہ وہ جو بندہ مجھے لے کے آیا نا وہ کچھ کھانے پینے کی چیز پیش کرو۔ تو ان کے بعد کچھ تھوڑا سا تھا کھانا بنا ہوا، انہوں نے فوراً گٹی کھولی اور میرے سامنے دسترخوان لگا دیا۔ تو میں نے ان کو معذرت کی۔ کہنے لگے جب میں نے معذرت کی تو وہ عورت کہنے لگی انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، ہم اس سے تم سے کوئی اور جو ہے شکریہ یا اور چیز نہیں لینا چاہتی۔ کہنے لگے تو میں نے کھانا کھا لیا۔ اب کھانا کھا لیا تو میں نے اجازت مانگی تو بڑھیا نے دعاؤں سے مجھے رخصت کیا قرآن کی آیت پڑھ کے۔ کہنے لگے کہ میں نے اس کے بیٹے سے پوچھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ جب سے میں نے آپ کی ماں کو دیکھا ہے اس وقت سے لے کے اس وقت تک ہر بات کے جواب میں یہ قرآن کی آیت ہی پڑھتی رہی، کوئی اور لفظ اس کے منہ سے نکلا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری یہ والدہ قرآن کی حافظہ ہے، حدیث کی عالمہ ہے، اور اس کے دل میں قیامت کے دن کا خوف رکھا ہوا ہے کہ میں قیامت کے دن اپنے اللہ کو کیسے جواب دوں گی۔ لہٰذا اتنی نیت کر لی کہ میں قرآن کے علاوہ باللفظ اپنے منہ سے نکالوں گی نہیں۔ اتنے سال زندگی کے گزر گئے، اس کے منہ سے قرآن کے طرح کوئی لفظ نکلا ہی۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ قیامت کے دن جب ایسے لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے کہ جنہوں نے قرآن کے سوا کوئی لفظ منہ سے نکالا ہی ہوگا، وہاں ہم جیسے لوگ بھی گئے ہوں گے، ادھر کی بات ادھر کی بات، اس کی غیبت اس کی غیبت، اس سے الزام طرح کی اس پہ الزام طرح کی، سوچئے ہم پھر کیا جواب دیں گے۔ آج دنیا میں کسی کو برا کہہ دینا بڑا آسان ہے، کمینہ کہہ دینا بڑا آسان ہے، لیکن جب قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا پھر پتہ چلے گا کہ ہم نے زبان سے کیا لفظ نکالا تھا، مصیبت پڑ جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زبان کو کنٹرول رکھیں، غیبت سے بچیں۔ رمضان مبارک کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، اللہ کو عبادت کے ساتھ راضی کریں اور اللہ کے بندوں کو خدمت کے ذریعے سے راضی کریں۔ اللہ تعالی ہمارے اس رمضان کو قبول فرمائے اور اس کے بدلے ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔